खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा ईमान है आप सब इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पा रहे हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा का कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुँच रहा है। आज ये तीसरे सीज़न का 58वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपके लिए बाबरकत रहे हैं, आज का ये प्रोग्राम भी बड़ा बाबरकत होगा जिसमें हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और ख़ास तौर पे जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है दानिशमंद वास्ती साहब ने, थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिशमंद वास्ती साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। जिंदा खुदावंद तेरे नाम की तारीफ़ तमजीद सताइश करना चाहते हैं आज के सच्चे वक्त के लिए जब हम तेरे कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं। आए खुदावंद हम इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देना चाहते हैं। आए खुदावंद जो तेरे बेटे यहाँ पे इस टेक्निकल हिस्से को, कैमरों को संभाले हुए हैं। आए खुदावंद जो लाइट का इंतज़ाम है, पास्टर खुर्शीद साहब के लिए शुक्रगुजार है। खुदावंद उनकी बड़ी मदद कर, उनको खुदावंद जब इस सारे प्रोग्राम को वो लीड करते हैं, तेरा पाक रूह उनकी रहनुमाई फरमाए। मैं पादरी वसीमुल्लाह खोखर साहब के लिए और अपने लिए भी तेरी ख़ास पाक रूह की मामूरी मांगता हूँ। आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू हमें अपने पाक कलाम की और समझ दे और कलाम को खुदावंद दुनिया तक पहुँचाने के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आए खुदावंद जितने सुनने वाले इस प्रोग्राम को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। और मैं सारी इंतज़ामिया के लिए जो इस सारे प्रोग्राम को चलाती है, खुदावंद तेरी ख़ास बरकत मांगता हूँ। इस सारे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक तेरा अबर छाया रहे और खुदावंद तेरे कलाम की बारिश हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, ऐब जोई न करो, तुम्हारी भी ऐब जोई न की जाएगी। मुजरिम न ठहराओ, तुम भी मुजरिम न ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में न गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का बड़ा मारूफ और बहुत ज़्यादा लोग चुके इसको जानते हैं, वाकिफ़ हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बड़ा मारूफ ये हवाला है और चूँकि पहाड़ी वाज का हिस्सा है इसलिए चूँकि गुज़श्ता प्रोग्राम्स की सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक़ से खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज की वजाहत जान रहे हैं, सीख रहे हैं
اور یہ پروگرامز ہمارے لیے بڑے ضروری بھی ہیں. گزشتہ بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ نہ صرف مسیحی بلکہ بہت سارے غیر مسیحی پہاڑی واز کو سراہتے ہیں اور اس کے رسپیکٹ کرتے، عزت کرتے ہیں. اور میں نے ایک اسکالر کو جو کہ مسیحی نہیں، ان سے یہ کہتے ہوئے انہیں سنا کہ اگر دنیا صرف پہاڑی واز پر عمل کر لے تو پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی. ہر طرح کی افراتفری، لڑائی جھگڑے ساری دنیا میں سے ختم ہو جائے. یہ پہاڑی واز کی ایک اہمیت جو غیر اقوام بھی مانتی ہیں، اور ہم اس بات پہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے عملی جامہ پہنائیں. اور بہت سارے مسیحی اس پر عمل پیرا ہیں، اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، جانیں. وسیم صاحب، آپ 37ویں آیت میں سے ہماری رہنمائی کریں گے عیب جوئی کے تعلق سے کہ عیب جوئی کیا چیز ہے، کس طرح سے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور جب خاص طور پہ دوسروں پر الزام لگائے جاتے، مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے اس بات کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی بیان کیا کہ یہ کون شخص ہے جو اندر انسان کیسے خیالات ڈالتا ہے. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ایسا ٹیچنگ ڈسکورس شروع کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے 27ویں آیت سے دوبارہ سے اس کو شروع کیا تھا. اور چھٹے باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے مسیحی اصول دیے ہیں. ہم اس کو سنہلی اصول کہیں یا سنہری اصول کہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ مسیحی اصول دیے ہیں جو کہ مسیحیوں کو اس زمین پر اگر وہ ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کو بروئے کار لاتے ہیں تو دو قسم کی گارنٹی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات ہمیں دیتی ہیں. نمبر 1 جو گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات کو پڑھتے، سمجھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس دنیا میں ایک معیاری مسیحی معاشرے کی تشکیل ہو جائے گی، جو کہ آج ہمیں ضرورت ہے. اور اگر ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بد امنی کا شکار ہے یا تنزلی کا شکار ہے، تو آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ پہاڑی واز بائبل مقدس میں ایک ایسی معیاری تعلیم ہے جو کسی بھی مسیحی یا غیر مسیحی معاشرے کو ایک معیاری معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان تعلیمات کا جو ایٹرنل امپیکٹ ہوگا، جو ابدی ہمارے پاس جو چیز ملے گی وہ آسمانی ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ اصول جو ہیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں بالخصوص خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں. اگر ہم ان اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں اور ان کی تعمیل کرتے ہیں تو خداوند کے فضل سے ہم اس دنیا میں ایک معیاری مسیحی معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. اب یہ جو 37ویں آیت ہے، 37ویں آیت میں ایک فقرہ ہے جس کو 3 کلازز میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ گرامر کی بات ہے کہ ایک ہی فقرے کو 3 طرح کی کلازز میں تقسیم کیا. پہلے کہا ہے 37ویں آیت میں کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. پھر مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرا جاؤ گے. خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے. سو یہ تینوں میں جو روح ہے وہ ایک ہی ہے. پیچھے جو مسیحی اصول ہیں، جو روح ہے وہ ایک ہی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں عیب جوئی کیا ہے. عیب سے مراد یہ اردو زبان میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کسی کمزوری کا نام ہے، یا گناہ یا قصور کا نام ہے، یا غلطی کا، خطا کا نام ہے. کسی میں عیب نکالنا، کسی کی کمزوریاں نکالنا. اور جوئی جو ہے یہ جو سے ہے، عیب جو. اور یہ جو عیب جو ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے محنت کر کے کسی چیز کے پیچھے جانا. جیسے صلح جو ہوتے ہیں وہ محنت کر کے صلح کرواتے ہیں، اسی طرح عیب جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ کسی
کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ایک رویے کا نام ہے کہ یہ ایک منفی رویے کی عکاسی کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو منع کیا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ عیب جوئی ناظرین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیب جو اگر ہم نے کرنی ہے تو پہلی بات کہ ہم کسی کے کام اور اس کے رویے میں ہم عیب نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی شخص کام کرتا ہے تو ہم محنت کرتے ہیں کہ اس کے کام میں کس طرح سے ہم کیڑے نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک رویہ ہوتا ہے جو غیر مسیحی رویہ ہے۔ اور دوسرا جو عیب جوئی کا امپیکٹ ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوتا ہے، کیسے جاگتا ہے، کھانا پینا اس کا کیسا ہے۔ یعنی یہ ایک منفی رویہ جب ہماری زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ ہماری اپنی ذات کے لیے تو مشکل ہے ہی، لیکن ہم کوئی تو گھر میں سویا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں، جو کہ غیر مسیحی رویہ ہے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں ایک پرنسپل دیا ہے کہ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ جس کے بارے میں ہم حسد کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اپنا بلڈ پریشر ہائی کیا ہوا ہے سوچ سوچ کے۔ یہ جو کردار ہے، یہ جو رویہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی عیب جوئی نہ کرو۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی غلطیاں نہ نکالے، اگر ہم میں کوئی غیر ضروری طور پر ہمیں کوئی چیک نہ لگائے، تو پھر لازمی ہے کہ ہم بھی کسی کے اوپر unnecessarily چیک نہ لگائیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس کی بائبل مقدس میں اجازت دے دی گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں رومیو کے نام خط اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت، اور لوکا 18:11 میں اس قسم کی جو عیب جوئی ہے، یعنی مثال کے طور پر ہمارا کوئی مسیحی بہن یا بھائی ہے، وہ ظاہری طور پر کسی گناہ میں کھبا ہوا ہے یا وہ پھنس چکا ہے اس میں، تو اگر ہم اس کے جا کے، یہ عیب جوئی نہیں ہوگی، اس کی جا کے اگر ہم مدد کرتے ہیں، یہ کائنڈ آف عیب جوئی ہے کہ آپ صحیح طور پر اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اس مشکل میں سے نکال دیں۔ یہ عیب جوئی کی اقسام ہے۔ اب یہ مجرم ٹھہرانا، معاف نہ کرنا، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ 2 حکموں میں سے جو دوسرا اس نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ یہ جو محبت نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ عیب جوئی ہوتا ہے، یا مجرم ٹھہرانا ہوتا ہے، یا کسی کو معاف نہ کرنا ہوتا ہے۔ پہاڑی واز میں دعائے ربانی بھی آتی ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم اپنے قصورواروں کو معاف کریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے اس نے ہمارے قرض معاف کیے، ہم بھی لوگوں کے قصور جو ہے وہ معاف کریں۔ پھر یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کریں۔ مسیحی محبت کا فقدان جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ میرا خدا کے ساتھ اس کی محبت کا جو تجربہ ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے اندر مسیحی محبت کا فقدان رکھتا ہوں، میرے اندر وہ محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا کردار مثبت ہونے کی بجائے منفی کردار ہو چکا ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہ کسی کو مجرم ٹھہراؤ اور نہ کسی کو آپ اس کے گناہ جو ہے روکو نہیں، معاف کرو کسی کو۔ اب یہ مجرم ٹھہرانا جو ہے، عیب جوئی کرنا جو ہے، اس کے لیے کرنو لفظ استعمال کیا ہے، کرناتے اس میں آیا ہے، اور یہ عدالتی ٹرم ہے، یہ ججمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم بطور مسیحی اپنے اندر جو محبت ہے اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر مسیحی محبت نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہم خدا کے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ عدالت کرنا خدا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ عدالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد ایک بات میں کہنا چاہوں گا
کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے فراہم کردہ اصول جو پہاڑی واز میں ہے اور خاص طور پر 37 آیت میں اگر ہم ان پر کاربند ہے اور اگر ہم ان کو تعمیل کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کی عیب جوئی کرنا چھوڑ دی ہے اور کسی کی نظروں میں انڈیویجول انفرادی کی نظروں میں ہم با روب اور با عزت شخص بن جائیں گے اس لیے کہ آپ کا کردار ہوگا. نمبر 2، آپ کے معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ جو ہے مثبت کردار ہے. ناظرین، منفی کردار اور مثبت کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. منفی کردار کو نہ تو انفرادی طور پر لوگ اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی معاشرہ ان کو اچھا سمجھتا ہے. خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمیں انفرادی طور پر باعزت رہنے کی بات کرتے ہیں، وہ معاشرے میں بھی چاہتے ہیں کہ مسیحیوں کی رسپیکٹ ہو، ہمارا ایک مثبت کردار ہو، اور مثبت ہونا بھی پازیٹیو یہ انتہائی ضروری ہے. اور تیسری بات کہ مثبت لوگوں کی خدا کے نزدیک بہت قدر ہے، کیونکہ وہ خدا کے منصوبے کے لوگ ہوتے ہیں، خدا انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے. اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ تعلیم جو خداوند یسوع مسیح نے سیریز چلائی ہے، دا سرمن آن دا ماؤنٹ، یہ چلائی ہے، یہ انہوں نے یہودیوں کے رہنماؤں، فقیوں اور فریسیوں کے خلاف چلائی ہے. جو فقی ہیں اور فریسی ہیں ان کی یہ تعلیم نہیں تھی، اور بلکہ پچھلی آیات میں انہوں نے موازنہ بھی کیا ہے کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی تعلیمات جو ہیں اس دنیا سے مختلف ہے، اس دنیا کی تعلیمات سے مختلف ہیں. اور پچھلے پروگرامز میں بتایا تھا کہ کسی بھی تعلیم میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے دشمن سے پیار کرو، لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنے دشمن سے پیار کرو. ناظرین، خداوند یسوع مسیح کی آج یہ بات جو اصول اس نے ہمیں دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم مثبت رہیں، اپنے مسیحی بھائی کے لیے، اپنے مسیحی بہن کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے ایک مثبت کردار ڈیولپ کریں. اور جب آپ مثبت کردار بن جائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے گا، اور خدا کی نظر میں آپ گراں قدر ہو جائیں گے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جو کہنا ہے اس کی تفصیل بھی ہم نے جانی ہے، وضاحت جانی ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ معیاری زندگی بسر کریں. اور اگر ہمارے اندر مسیح کی محبت موجود ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ جو محبت ہے یہ سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. تو اگر ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں پہ غور نہیں کریں گے. اور جس طور سے وسیم صاحب ابھی ہمارے ساتھ یہ شیئر کر رہے تھے کہ یہ ایک عدالتی ٹرم ہے، یعنی اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کی عدالت کریں، ججمنٹ کریں، جو کہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ یہ کام خدا کا ہے. ہم کبھی بھی خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. آپ جتنا لوگوں کو اگنور کریں گے اتنا خدا آپ کو بلیس کرے گا، برکت دے گا. آپ اس بات کا تجربہ کر لیں، آپ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، انہیں بحال کریں، ریسٹور کریں، خدا آپ کو ریسٹور کرے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا، برکت دے گا. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ دانشمند واسطی صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ جو 38ویں آیت ہے بڑی معروف آیت ہے اور پادری صاحبان کی بڑی فیورٹ آیت ہے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر، لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز. یقیناً جب خدا یسوع مسیح نے اس تعلیم کو جاری رکھا تو وہ یکے بعد دیگرے اس بڑے حکم کو جس کو انہوں نے بیان کیا، خصوصی طور پر خدا کی محبت کو، اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. پریز گاڈ. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 10 احکام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹائٹل ہے وہ محبت لکھ دیں تو کافی ہے. پہلے 4 احکام ہیں وہ خدا سے آپ کی محبت ہے، اور باقی 6 جو ہیں بلکہ زیادہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہیں کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے. اور اسی بنا پر اسی تعلیم کو خداوند یسوع مسیح نے
जारी रखा है। और पहले हिस्से में हमने उस मोहब्बत को देखा है कि आपने मोहब्बत की रूह से ही अपने इर्द गिर्द अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, कलीसिया को देखना है। ठीक है, और मैं समझता हूँ पाज साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत से इस बात को किया है। अब दूसरी बात मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है वो ये है कि सिर्फ कहना ही नहीं है कि हम मोहब्बत करते हैं, प्रैक्टिकली शो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी ने एक सेंटेंस इंग्लिश में कहा और मैं हमेशा उसको कोट करता हूँ, किसी ने कहा होगा, वो उसमें कहा ये था कि यू कैन गिव समवन विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। वाह 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 जबरदस्त। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूं जाहिर की प्रेज कि गॉड, उसने यीशु मसीह को दे दिया, प्रेज गॉड, उसने दिया। तो यहाँ पे देने की बात जो की गई है उस मोहब्बत को मैं समझता हूँ खुदा यीशु मसीह ने कंटिन्यू किया है, जो कि मसीहियों की ज़िंदगियों में, ईमानदारों की ज़िंदगियों में, और जैसे कि फ़कीह फरीसी शायद भूल चुके थे, वो जारी रखने की ज़रूरत है। मैं कभी कभी गौर करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये मोहब्बत की बात तो पुराने अहदनामे में जारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13वें बाब में जो आखिरी आयत है अपनी वो लास्ट सपर खाने के बाद, तो आखिरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही वो ये थी कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह ये कौन सा हुक्म दे रहे हैं नया? तो बात क्या है? बात तो मोहब्बत की है। तो वजह उसकी ये थी कि उस ज़माने में वो मोहब्बत जो खुदा चाहता था कि हम एक दूसरे से करें, वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी, वो मोहब्बत वहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ पे जो ख़ास बात की गई है वो अपनी उस मसीही मोहब्बत का इजहार है कि मसीह तुम में रहता है, और जिस तरह खुदा बाप हमसे मोहब्बत करता है और उसी की बरक़ात को हम तजर्बातन पाते और देखते हैं, उसी तरह हमें भी उसका तजर्बा करना है। बेशक यहाँ पे ये नहीं लिखा कि गरीबों को दो, कोई ख़ास बात नहीं है, ये जर्नल प्रिंसिपल एक दिया है, दिया करो। ये देने की बात जो है वो है। और मैं समझता हूँ कि मसीह खुदावंद की तालीम उसी का अयादा है, उस बड़ी बात का अयादा है जो कि हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो कि हमें पुराने अहदनामे में दायकी के ताल्लुक से मिलता है। और ख़ास बात जो इन दोनों अहकाम में, दायकी के अहकाम हुक्म में, जो कि खुसूसी तौर पर हम मलाकी के 3 बाब की 10वीं आयत में पढ़ते हैं, वो ये है कि पूरी दायकी खजाना ज़खीरा खाना में लाओ। तो आगे उसका रिवार्ड दिया गया है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि तुम्हारे खत्ते भरे, खूब भरे रहेंगे। खूब का मतलब उसकी जो क्या कहते हैं सुपर डिग्री है, सुपर डिग्री है। तो ये तजर्बा करने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी अगर हम ये देखते हैं कि तुम्हें जब तुम देते हो तो किस तरीके से देते हो, पूरा देते हो कि नहीं देते, तो उसका भी फिर आखिर में रिवार्ड दिया गया है, रिवार्ड दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ख़ास कुछ 4 बातें लिखी हुई हैं जब आप देते हैं तो, जब आप देते हैं तो बेशक ये कुछ इस बात को समझने के लिए हमें कुछ देहाती माहौल में भी जाना पड़ेगा। आजकल ज़्यादा तराजू को भी लोग कम ही देखते हैं कि तराजू क्या चीज़ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हैं। लेकिन मैंने वो दौर देखा है अपने गांव में कि मेरे वालिद साहब वो काम करते थे, वो तोलते नहीं थे। हमारे घर में एक बर्तन था ऐसा जो कि 3 किलो का था। तो वो 3 किलो के हिसाब से वो जब गंदम घर में आती थी तो दादा मेरे ये कहते थे कि आपने सारी नाप के ना कि कितना हुआ है उसमें कमरे में रखनी है। तो वो फिर तोलने की बजाय वो उसके जरिए करते थे। तो वो ये है कि मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि जब वो पूरा हो गया वो पूरा भर के, पूरा भर के ऊपर तक। तो ये लब रेस जो लफ्ज़ है, लबों तक भरा हुआ। तो जब आप देते हैं तो लब रेस से मतलब ये है कि आप दिल से देंगे, जिसमें ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं और उसमें क्या चीज़
कम दे रहे हैं। बाज़ औक़ात जब हम किसी को देने के लिए आते हैं तो फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सही नहीं है। अब ये बाज़ औक़ात घर में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, यार हम इस्तेमाल नहीं करते, दे दो चलो यार दे दो, है ना, ये हम गिनते हैं, है ना, वो गिनते हैं कि ये वाली दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो, ये वाली दे दो। और एक तंजीम है, वो क्रिसमस के मौका पर ना, यानी 14-15 दिसंबर को हमें कोई, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक लेटर आता है कि जी आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप हम लोगों को, गरीब लोगों को देना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने लिस्ट दी होती है। तो जब मैं या मेरी बीवी देखती है तो वो फिर चीज़ें निकालने की कोशिश करती है। तो एक दफ़ा मैंने जिक्र किया, मैंने कहा कि हम क्यों ऐसा करते हैं कि वो जो लिस्ट, उनका भी दर्जा जो है वो कम है। उन्होंने भी ज़हन में यही सोचा हुआ है कि जो पुरानी चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं ये कहा जाता कि नई चीज़ें आप, ये इन लोगों को ज़रूरत है तो वो दें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है। पहले नंबर पर तो आपका पैमाना सही होना चाहिए, है ना। पहले नंबर पर क्या लिखा है? अच्छा पैमाना, अच्छा पैमाना। ठीक है। नंबर 2 अगला है दाब दाब कर। आपने शायद इसका तजर्बा किया है कि नहीं, आटे की बोरी लेकर आते हैं तो बहुत दफ़ा जो आपकी पेटी है ना आटे वाली, वो छोटी होती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नीचे करके तो पूरा दाब दाब कर, ताकि उसको पूरा मिले, फिर हला हला कर कोई जगह रह ना जाए, और आखिर में लबरेज। तो ये देने का आपका रवैया है, देने का आपका रवैया है। लेकिन पीछे जो प्रिंसिपल चल रहा है, जैसे मैंने शुरू किया था, वो ये है कि आपके अंदर वो मसीही मोहब्बत कितनी है। वो मसीही मोहब्बत ही आपको मजबूर करती है कि आप बांटें, आप दें। तो ये बात शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए कि आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं ऊपर, ठीक है, वर्टिकल जो आपका ऊपर का रिश्ता है वो कैसा है, उस रिश्ते को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हॉरिजॉन्टल रिश्ते को देखें। जब आप लोगों के साथ अपने रवैये को मोहब्बत से जाहिर करते हैं तो फिर पता चलता है कि हकीकत में इनमें यीशु रहता है, इनमें खुदा की वो मोहब्बत है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। प्रेज, बड़ी खूबसूरत बाबरकत ज़बरदस्त बातें जो अभी दानिशमंद वास्ती साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि जो देना है इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमारे पास कितना है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास तो है ही बहुत कम, इसमें से क्या दें। तो याद रखें कि देने का ताल्लुक जो है वो इस बात से नहीं है कि मेरे पास कितना है। देने का ताल्लुक तो आपकी नीयत से है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप 1000 भी कमाते हैं तो उसमें से भी दे सकते हैं। अगर आपका रवैया देने वाला नहीं तो आप 10,000 कमा के भी नहीं दे सकते हैं। ये रवैये की बात है। और अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम सोर्सेज में भी आप दे सकते हैं। और इसी तौर से बहुत दफ़ा लोग सवाल करते, पूछते हैं कि जी नए अहदनामे में दायकी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो कुछ लोग तो इसलिए पूछते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसा जवाज मिल जाए ताकि उन्हें देना ना पड़े कुछ भी। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूं कि जी नए अहदनामे में दायकी नहीं है, नहीं देनी चाहिए दायकी, क्योंकि ये तो पुराने अहदनामे में दायकी का एक उसूल दिया गया था। उस वक्त भी दायकी सिर्फ दायकी नहीं थी बल्कि कोई 23-24% लोग देते थे। अब नए अहदनामे की तालीम सुनकर हमें और ज्यादा खुश होना चाहिए कि यहां दायकी नहीं बल्कि यहां पे 100% है। वहां 10% था, नया अहदनामा एक्सपेक्ट करता है 100% मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। 10 तो एक लिमिटेड एक हिस्सा है जो आप खुदा को देते हैं। खुदा इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है ईमानदारों से। तो इसलिए आप इस बात को जवाज ना बनाएं कि नए अहदनामे में दायकी नहीं है। नए अहदनामे में अगर आप नए अहदनामे के अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 100% खुदा को देना है। और देने के लिए जवाज ना बनाए, ना देने के लिए कि हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि पादरी साहब कह दें कि नहीं दायकी जरूरी नहीं है। हम कहते हैं कि दायकी से बढ़कर दें, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात पे जोर देता है, नया अहदनामा तालीम देता है 100% की। यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में सबसे ज्यादा जिक्र जो है ये पैसे का और पैसे से मुंसलिक चीजों का किया है, ताकि लोगों को सिखा सकें, बता सकें कि देना कितना जरूरी है।
اور یاد رکھیں اگر آپ زبانی کلامی کہتے رہتے ہیں مجھے محبت ہے خدا سے پیار ہے اور اس کا اظہار نہیں ہے تو پھر کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت اظہار کی محتاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اگر ہمارا مال دنیا میں یا ہمارا دھیان، ہمارے خیال، ہماری سوچیں دنیا میں ہیں تو ہم کبھی بھی اپنا روپیہ پیسہ خدا کو نہیں دے سکتے ہیں۔ خدا کو تب ہی ہم دیتے ہیں جب ہم اپنا دھیان، اپنی سوچ، اپنے خیال جو ہیں وہ خدا کی طرف لگاتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ یہ نہ سمجھے کہ پادری آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، چرچز آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، خدا کا کام رک نہیں سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ ہماری بلیسنگ ہے، جب ہم دیتے ہیں تو اس سے برکت ہمیں ملتی ہے۔ بہت اچھا ہے، اس نیت کے ساتھ دیں کہ ہم نے خدا کو دینا ہے، خدا کے کام کے لیے دینا ہے تاکہ اس کی بادشاہت کو وسعت ملے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ 39ویں اور 40ویں دو آیات میں ایک نیا سلسلہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا، اور کیا دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ اس کا مطلب سمجھا دیں پلیز۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ پچھلے 38ویں آیت میں دانشمند واسطی صاحب نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور خوبصورتی سے ایک اور جو پرنسپل، جو کرسچن پرنسپل ہے گیونگ کا، کہ آپ نے بھی اس کو تشریح کی کہ ایک رویے کا نام ہے۔ اب یہاں جو 39ویں اور 40ویں آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دم سے وہ جو مسیحی اصول تھے وہاں سے ہٹ کر انہوں نے ایک غیر مسیحی رویے کی بات کر دی ہے، کیونکہ پہلے وہ مسیحی رویے کی بات کر رہے ہیں 38ویں آیت تک، اور اب ایک دم سے انہوں نے ایک تمثیل کا سہارا لے کر انہوں نے کہا ہے کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے، اور اگر وہ دکھائے تو کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گو کہ جو ان کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ یہاں پر فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کے قریبی سامعین ہیں یا اس وقت کے ناظرین ہیں جو بھی ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مسیحی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کو یہاں ذکر کیا، اور ان کو جو خداوند یسوع مسیح کی اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو دو بڑے گروپس ہیں وہ ایک فقیہ ہے اور دوسرے فریسی ہیں۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں ہے، کیونکہ فقیہ فریسی جو ہیں یہ ان کا جو مذہب ہے یہ مذہبیت پر زور دے رہے ہیں، یہ ان کی جو ریلیجوسٹی ہے، اور ریلیجوسٹی ہوتی ہے کہ مذہبیت کو اس طریقے سے اس کا ڈسپلے دینا کہ اس کی ظاہری صورت نظر آئے، یہ مذہبیت ہوتی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو جو لڑائی چل رہی ہے وہ ایک روحانی جنگ ہے، وہ مذہبیت کے خلاف مسیحیت یعنی روحانیت کی بات کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک دم سے جب انہوں نے چینج اوور لگایا ہے کہ پرنسپلز دیتے ہوئے، کرسچن پرنسپلز دیتے ہوئے، انہوں نے ایک نان کرسچن سچویشن کو بھی سمجھا دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ناظرین بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک کمپیریٹیو سٹڈیز بھی دی جائیں تاکہ ہم بہتر طور پر اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھ سکیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح
جو ہے ہمیں اس برکت سے بھی وہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکھیں۔ اور یہ جو فقیہ اور فریسی ہیں ان کا زیادہ زور شریعت کی تعمیل کرنا تھا اور کرنا کم اور کروانا زیادہ تھا، اور یہ ان کا رویہ بن چکا تھا، یہ ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ریلیجس ایٹیٹیوڈ میں تھے۔ دوسری بات، یہ مذہبی روایات کے بڑے دائی تھے، یہ چاہتے تھے کہ مذہبی روایات ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو جاری و ساری رکھا جائے، اور پھر مذہبی رسم و رواج جو ہیں یہ بھی ان کے مذہب کا ایک اہم حصہ تھا۔ سو یہ جو مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، وہ فقیہوں اور فریسیوں نے اس کی جو اصل حالت ہے اس کو بدل کے روایات اور رسومات پر انہوں نے اس کا انحصار کیا ہوا تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح یہ چاہ رہے ہیں کہ اوریجنلی جو یہودی مذہب تھا وہ ویسے ہی تھا جو خدا نے اس کی کریشن کی تھی، جو خدا نے اس کو بنایا تھا۔ ابراہیم کو چننے کے بعد ڈیکالاگ ہمارے پاس آیا، 10 احکامات آئے، اور 10 احکامات کے بعد 613 اور احکامات جو ہیں وہ یہودیوں نے، ان کے رہنماؤں نے بنا دیے تھے۔ 10 احکامات پر تو عمل نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے 613 اور جو ڈکریز ہیں وہ انہوں نے یہودیوں پر لاد دی ہوئی تھیں، اور فورسفلی ان کو تعمیل کروایا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں یہ ساری سٹوری چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنے سننے والوں کو کہا ہے کہ ہمیں آج مذہبیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسیحیت یعنی روحانیت کی ضرورت ہے۔ اب جو دوسرا جو خداوند یسوع مسیح نے جو ان کے اوپر سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے شاگردوں کو، کہ یہودی مذاہب یعنی یہودی مذہب میں یہ جو ان کے رہنما ہیں ان کے پاس روحانی بصیرت نہیں ہے، جو فقدان ہے ان کے پاس روحانی بصیرت نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کو اپنی روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہی ہمارا مذہب ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تو وہ نہ کرنا جو نظر نہیں آتا۔ خون کرنے سے نظر آتا ہے کہ اس نے خون کر دیا ہے، لیکن غصہ نہ کرنا یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کے اندر کتنا غصہ ہے۔ لیکن اگر آپ کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو آپ کرسچن ہیں، اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو مزید بائبل مقدس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو زنا نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی نے بری نظر سے دیکھ بھی لیا، سوچ بھی لیا تو ہو گیا۔ سو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح چاہ رہے ہیں کہ ایسی تیاری ہو ہماری، ایسی روحانی بصیرت ہمیں حاصل ہو کہ ہم بطور مسیحی اپنی ایک پریزنٹیشن دے سکیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اب دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو یہودی رہنماؤں کے شاگرد تھے، فقیہ اور فریسیوں کے شاگرد تھے، یہ پراؤڈ تھے کہ ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، اور یہ جو شاگرد ہیں ان جیسا بننا اپنا فخر سمجھتے تھے، ان جیسا بننا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی میں اپنے استاد جیسا بن جاؤں گا، اور شاید یہ بھی سوچتے تھے کہ میں استاد سے بڑا بن جاؤں گا، یہ بھی سوچتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ دو اندھے ہیں، استاد بھی اندھا ہے، شاگرد بھی اندھا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی اندھے ہیں۔ ناظرین، جس شخص کے پاس روحانی بصیرت نہیں ہے وہ شخص اندھا ہے، اور اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو راہ دکھائے گا تو خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کے وسیلے سے بیان کر دیا ہے کہ یہ دونوں گڑھے میں گریں گے، کیونکہ یہ دونوں شریعت کے جو دائی تھے اور شریعت کے پیچھے جا رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح مسیحیت کی بات کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ان اندھوں کی آنکھیں کھولنا ضروری ہے، اور جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے نابیناؤں کی آنکھیں کھولی ہیں وہاں ان کی روحانی بصیرت بھی ان کو دی ہے، وہ جو سمبلائز کر رہی ہوتی ہے۔ سو یہاں خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کی ایک تمثیل دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے اپنے شاگردوں کو کہ یہ اندھے ہیں، ایک دوسرے کو گڑھے میں گرائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی میری طرح میری خدمت میں رہنا ہے، کیونکہ شاگردوں میں بھی کچھ کئی دفعہ یہ بڑا ہونے کا عنصر پایا جاتا تھا کہ میں بڑا ہو جاؤں گا، اینڈ تک
جو ابھی دانشمند واسطی صاحب نے حوالہ دیا تھا وہ 13ویں باب کا، یوحنا 13 باب کا، جہاں وہ پاؤں دھونے کی باری آ رہی ہے، تو کوئی شاگرد بھی پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ پاؤں دھونے والے کو نوکر بننا پڑنا تھا، اور اس سے پہلے وہ بحث کر رہے ہیں ہم میں سے کون بڑا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ جو فقیہ اور فریسی ان کے شاگرد جو ہے وہ بڑا بننا چاہتا ہے، تم بھی بڑا بننا چاہتے ہو، لہٰذا کوئی بھی شاگرد جو ہے وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا، تم ویسے ہی رہو گے جیسا میں ہوں، ویسا ہی دکھ اٹھاؤ گے جیسا میں نے اٹھایا ہے، لہٰذا ہمیں عاجز اور انکسار ہو کر اپنے آپ کو مسیحی کریکٹر دکھانا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو لوگ ان آیات کو نہیں سمجھ پاتے تھے ان کے لیے ایک بڑا اچھا خوبصورت موقع ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھیں اور خاص طور پہ عملی زندگی میں بھی اس کو جگہ دیں۔ آگے بڑھیں گے اور 41ویں اور 42ویں آیت، دانشمند واسطی صاحب آپ ضرور اس کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ اب یہ پھر سے جیسے 39ویں 40ویں آیات جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اس خیال سے ہٹ کر ایک خیال پیش کیا، لیکن اب پھر 41ویں آیت کا سلسلہ جو 37ویں آیت ہے اس سے جا ملتا ہے، تو ضرور اس کی وضاحت فرما دیں پلیز۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سلسلہ جو کہ 37ویں آیت کا تھا، خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں پادری صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت پیش کی، اور یہ تقریباً وہی بات جو ہے وہ آگے چلائی جا رہی ہے، بلکہ جو متی رسول ہیں وہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب پہاڑی واز میں اس ساری بات کو بیان کیا تو یہ عیب جوئی کے حصے کو، اور اس کے بعد یہ جو اگلا ابھی ہم جس کی تشریح کرنے والے ہیں اس حصے کو اکٹھا جوڑا ہے، تقریباً اسی بات کو آگے بڑھایا ہے، اور تقریباً اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح عیب جوئی ہے، عیب نکالنا یا عیب ڈھونڈنا، اور ابھی ہم نے سنا کہ یہ ایسے ہے کہ آپ باقاعدہ شاید کاپی پینسل لے کر چیزیں دیکھتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں کہ میں اس میں کیا کیا باتیں نکالوں، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ آپ دوسروں کے جو آنکھ کا تنکا ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف خاص بات جو مسیح خداوند نے کہی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف بالکل دیکھ ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ کی آنکھ میں تو شتیر ہے، ہمارے اندر خود اتنی غلطیاں ہیں، تو ہم کس طرح اس قابل ہیں کہ ہم دوسرے بندے کی طرف اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ تو مسیح خداوند نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں بلا وجہ تنقید نہیں کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سننا بھی اور تنقید کرنا بھی جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ کہیں بھی ہماری مجلس ہو، ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے لیتے ہیں جہاں ہم دوسروں کی باتوں کو دیکھتے ہیں، اور بے شک مسیح خداوند نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے، بلکہ چیلنج دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری اپنی زندگی کون سی ہے۔ ہم بہت سے ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں، تو شاید اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو دوسروں کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اندر وہ جو کمیاں، کمزوریاں اور بدیاں ہیں ان کو دور نہیں کیا۔ بھائی صاحب نے بڑی اس کی پہلے وضاحت کی تھی کہ اس کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طرح سے کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا ہمیں ضرور اس بات کو کا سہارا بھی نہیں لینا چاہیے کہ ہم اگر اپنی کلیسیا، اپنے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں جو کہ کلام کے منافی ہیں،
किसी बंदे की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो हमें वहाँ पे उस बात को ज़रूर देखना है, करना है। इस बात का सहारा ना ले लें, इस बात का सहारा ना ले लें, हमें तो ऐब निकालना ही नहीं है, हमें तो किसी की आंख के तिनके को देखना ही नहीं है। नहीं, अगर वो बात गलत है, अगर वो बात ऐसी है जो कि हमारी कलीसिया के लिए बदनामी, यसु नाम की बदनामी का बायस है, तो वहाँ पे हमें नज़्म व नस्क को कायम रखने के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी है, बात करनी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को भी मद्देनज़र रखें, वो जो मसीही मोहब्बत है। एक बार फिर मैं उस पर बात पे आना चाहता हूँ। मसीही मोहब्बत है, और मसीही मोहब्बत में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर उस बात को ले लिया जाए जो कि पौलुस रसूल 13वें बाब में कहता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है, इस बिना पे कि हम उस बंदे की ज़रूर मदद करें कि वो ठीक हो जाए, लेकिन इस तौर पर नहीं कि उसे बदनाम किया जाए। मैं हमेशा इस बात पे गौर करता हूँ, और उसका इम्पैक्ट बाइबल में बहुत ज़्यादा है। 2 भाई हैं और वो नूह के बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा देखता है और वो शोर मचा देता है, ओए मेरा हमारा बाप नंगा है, हमारा बाप नंगा है। और दूसरा क्या करता है, वो क्या लिखा है कि उसने अपना मुंह पीछे रखा और चादर लेकर अपने बाप को लपेट दी। नंगा तो था, ये हकीकत है, ये साफ है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट में बात कर रहा हूं कि जिसने देखा, शोर मचाया, वो लानती ठहरा, दूसरे को बरकत मिली। तो बहुत दफा हमें सिर्फ तनकीद का सहारा लेकर, दूसरों की बदनामी लेकर, पादरी ऐसे हैं, फलां शख्स ऐसा है, फलां एल्डर ऐसा है, फलां बंदा ऐसा है, हम तनकीद बुराई तनकीद करते चले जाते हैं और अपनी तरफ नहीं देखते। और मैं समझता हूँ ये बड़ी पुरानी बात है, लेकिन आज इस मौका पर जब हम दूसरों पे उंगली उठाने, दूसरों की बात करने की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इस मिसाल को मेरा ख्याल है इस्तेमाल करना चाहिए कि जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तो कहते हैं कि 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो वो यही है कि आपके अंदर तो खुद शतीर पड़ा हुआ है, आपकी आंख में खुद शतीर है, और आप उस तिनके के ऊपर गौर कर रहे हैं और उसके तिनके निकाल रहे हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि इस तालीम को जो खुदा यीशु मसीह ने दी है, अगर अपना लेते हैं, जिस तरह पादरी साहब ने कहा, तो हम एक ऐसा मुआशरा तामीर करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। Praise God. ऐसा मुआशरा जिसकी हमें ज़रूरत है, और यकीनन खुदा यीशु मसीह की तालीम इस दुनिया में वो बात ला सकती है कि ज़िंदगियाँ फ़र्क हो जाएं, Praise दुनिया फ़र्क हो जाए। Praise God. वो इसीलिए आया। वो जो तब्दीली की बात हम करते हैं, तब्दीली यीशु मसीह लाता है जब दिल तब्दील होते हैं। Praise God. Thank you so much. बड़ी खूबसूरत बातें, और यकीनन कैसी खूबसूरत बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को जो तशबीहन इस्तेमाल किया है कि जो दूसरे के अंदर हम देखते हैं, वो उसको तशबीह दी है तिनके के साथ कि वो छोटी हैं, गलतियाँ गुनाह जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं वो शैतीर हैं, वो बड़े बड़े गुनाह हैं। तो कैसी हैरानी की बात है, शैतीर नज़र नहीं आते और तिनके बड़े नज़र आते हैं, और इसलिए हम ऐबजोई करते हैं, इसलिए हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है। इसके लिए सबसे पहला जो काम जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि शैतीर को दूर किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा एक खूबसूरत उसूल बताया है कि अगर शैतीर को दूर कर लेंगे तो तिनका निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है कि पहले अपनी ज़िंदगियों पे काम करें, फिर हम किसी दूसरे की ज़िंदगी पर काम कर सकते हैं। हमारी जो मसीही खिदमत है, इसका उसूल भी यही है कि पहले अपने घर से इसका आगाज़ करें, फिर आप किसी दूसरे को सिखा सकते हैं। अगर हम खुद ठीक नहीं हैं, हमारा घराना ठीक नहीं है, अगर हमारी अपनी ज़िंदगियां ठीक नहीं हैं, हमारे खुद बच्चे ठीक नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगियों से इसका आगाज़ करें, ताकि फिर हम दूसरों के लिए बाबरकत बने। जब हम दूसरों के साथ कलाम शेयर करेंगे तो दूसरे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लो, पहले अपने लिए तो सोचो, ये काम खुद तो करके दिखाओ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों पे काम करें।
नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत बरकत पाई है। थैंक यू सो मच। Thank you जी। थैंक यू सर। अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो ज़रूर दे सकते हैं, और इसी तौर से आपके पास कोई गवाही हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।